السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 سے 58 کا ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گر پڑی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطّہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ تھا ہمارا۔ اب ہم آگے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، تو توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کو آپس میں قتل کرو۔ اس کی دو تفسیریں دی گئی ہیں۔
ایک یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے انہیں دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جب انہوں نے حکم الہی سے اعراض کرتے ہوئے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک طیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔ ویسے تو تمام نعمتیں ہی اللہ کا احسان ہیں، لیکن ان کے لیے پھر بھی انسانوں کو کچھ محنت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ بغیر کسی محنت کے حاصل نہیں ہوتا کچھ بھی۔ حدیث میں ہے کھمبی کی اس قسم سے جو بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو کھانا بلا وقت جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بوئے اور سیراب کرنے کے پیدا ہو جاتی ہے۔ بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے۔ اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہوا ہو اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ اس حطوط اس کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی تلاوت، ترجمہ اور چھوٹی سی تفسیر۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئے تو اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔